ہمیں نہیں معلوم تھا، تو کسی کو بھی عذر کرنے کی کوئی گنجائش نہ رہے، اللہ نے پہلے ہی خبردار کر دیا۔ اور پھر دیکھیے اسی کے ساتھ مزید تاکید یہ فرما دی، انا کہہ کر کے بلا شبہ ایک اور تاکید کا لفظ استعمال ہوا۔ یہ اولیاء اللہ کی شان میں اضافے کے طور پر ہے، اور جب ایسی اضافت تکرار کے انداز میں آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ کی شان میں مزید اضافہ ہو رہا، ان کے فضائل کو دوبارہ کیا جا رہا اور بڑھا کر کے بیان کیا جا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان نیک بندوں کو اپنا دوست قرار دیا، یہ اللہ کے دوست ہیں۔ اور اللہ کے دوست یہ کیسے ہیں، کس حال میں، کس انداز میں، کیسے بنائے گئے ہیں دوست، اور دوست پر انعامات کیا ہیں، ان پر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نوازشیں ہیں، کیا عطائیں ہیں، کیا عطا کی بارشیں ہیں۔ تو اس سلسلے میں عرض کروں کہ اللہ کے یہ دوست صرف اللہ ہی کے دوست نہیں۔ علامہ ابن منظور افریقی نے ولی کا یہ بھی ترجمہ لکھا ولایت کے معنوں میں کہ جس کو دوست رکھا جائے اور وہ بھی کسی سے دوستی اختیار ہے۔ دو طرفہ، یک طرفہ دوستی نہیں ہے، دو طرفہ دوستی ہے۔ اللہ کا ولی اللہ سے دوستی اختیار کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل اس سے بھی دوستی فرماتا ہے۔ یہ دوستی دو طرفہ ہوتی ہے، دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یک طرفہ ایک ہی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہو کہ ہم ہی اللہ کے دوست ہیں یا ہم ہی اللہ سے دوستی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے نہ صرف یہ کہ اس دوستی کا جواب ملتا ہے، بلکہ اللہ کا یہ نیک بندہ بندگی کے حقوق ادا کرتے ہوئے جو تحفے تحائف بارگاہ خداوند قدوس میں پیش کرتا ہے، تو وہاں سے بھی تحائف کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور وہاں سے تحائف کا، نوازشوں کا، عطاؤں کا جب سلسلہ شروع ہوتا ہے تو وہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے یہ سلسلے اس طرح جاری ہوتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، دیگر احادیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے، بعض میں کچھ کمی کے ساتھ، بعض میں کچھ اضافے کے ساتھ یہ روایتیں ملتی ہیں کہ جب اللہ کا کوئی نیک بندہ ادائے فرض اور کثرت نوافل کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے، بندگی کا حق ادا کرتا ہے، تو بندگی کا حق ادا کرتے کرتے وہ مقام آتا ہے کہ جب اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، کیونکہ وہ تحفے پیش کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، نوافل کے تحفے، مستحبات کے تحفے، اور وہ تحفے پیش کرتے کرتے ایسے مقام پر آتا ہے کہ وہ بندوں سے بالکل ہی بے نیاز ہو جاتا ہے، دوسرے لوگوں سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، وہ توکل کرتا ہے اپنے اللہ پر، وہ اپنے مالک پر توکل کرتا ہے، اپنے خدا پر ہی بھروسہ کرتا ہے۔ تو پھر وہ مقام آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنائے، تو محبوب بنانے کے بعد تحفوں کا سلسلہ یوں شروع فرماتا ہے کہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، کہ میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنا کرتا، وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا کرتا ہے، وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے، وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کی ٹانگیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے۔ اور اس مقام پر اگر میرا وہ بندہ مجھ سے کوئی سوال کرے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ میں اس کو عطا نہ کروں۔ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ تحفے، یہ تحائف ایک نہ ختم ہونے والے سلسلے کے انداز میں اللہ کے اس دوست پر، اللہ کے اس ولی پر شروع ہو جاتے ہیں۔ ذرا تصور تو کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شنوا تو پہلے ہی عطا فرما دیے، اللہ تعالیٰ نے سننے کی طاقت تو پہلے ہی دے رکھی، قوت سامعہ تو موجود ہے، قوت بصارت بھی موجود ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اس کا ایک دائرہ کار بھی ہے، ہم حد نظر تک
اپنے کانوں سے ہم اپنے ماحول میں اٹھنے والے ہر شور شرابے کو سنتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے میں اپنے دوست کے کان ہو جاتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ارے اللہ جب اس کے کان ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے بندے، میں نے تجھے فطرت کے حوالے سے جب پیدا کیا